قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ عبد المطلب نے کہا، میں نے تو تم کو سمجھایا کہ مت ڈھاؤ اس کعبے کو، اس کعبے کو کوئی ڈھا نہیں سکا، نہ کوئی ڈھا سکے گا آگے، تم کیوں اس کی کوشش کر رہے ہو؟ تم نہیں سنے تو لہٰذا میں میرے 200 اونٹ لینے آئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں۔ کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ حفاظت کرتے ہیں اللہ، حفاظت کرتے اپنے کعبے کی، اللہ حفاظت کرتے مسلمانوں کی، اللہ حفاظت کرتے ہماری عزتوں کی۔ جب ہم اس توحید پر، چاہے دنیا میں کتنے بھی فتنے آ جائیں، کتنا زیادہ اسلام کے اوپر تانے آ جائیں، کتنے بھی اسلام کے خلاف والی حرکتیں ہو جائیں، مسلمانوں کو قتل عام ہو، مسلمانوں کو جگہ جگہ پر مارا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، ہم اس قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں، وقت کی کسی بھی طاقت کو تم آگے لا لو، تم مسلمانوں کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دنیا کی طاقت تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ قرآن کی ہدایت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امد المتین کا مختصر تعارف دوں گی۔ محترمہ امد المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبے خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امد المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امد المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں محترمہ امد المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس قرآن کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امد المتین کے درس قرآن کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کی بھی نشست کے اصول جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سوالات اور جوابات شروع کرنے سے پہلے بتاؤں گی۔ محترمہ امد المتین کے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے کعبۃ اللہ کے دشمن کا انجام۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے کعبۃ اللہ کے دشمن کا انجام۔ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج کے اس درس قرآن کے لیے ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ میری زبان سے کوئی ایسا کلام نہ نکلے جس سے اللہ اگر آپ ناراض ہو جائیں، جو رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کا موقع دے دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے کعبۃ اللہ کے دشمن کا انجام، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ عنوان سے ہی ہم کو اندازہ لگ ہی گیا ہوگا جس سورے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جامع طور پر 5 جملہ جو 5 آیتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے خلاصہ کیا کہ جو کعبۃ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ الفیل، قرآن کا 105 نمبر والا سورہ۔ ہم اپنے بچپن میں جب اس سورے کو یاد کیے، سب کی الگ الگ یادیں ہیں اس سورے سے جڑی ہوئی، جیسے ہر پارہ اما میں جتنے سورے آتے جائیں گے آپ کو شاید یاد آئے گا کہ فلاں وقت میں نے اس کو یاد کیا تھا، فلاں بار اس کو نماز میں پڑھا تھا، اپنے بچوں کو یہ سورہ یاد دلایا تھا، فلاں قاری کی قرات میں نے اس سورے کے اوپر کہ اس سورے کی پڑھی۔ تو الگ الگ یادیں ہر ایک سورے سے ہماری جڑی ہوئی ہیں، اور جہاں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھنا ہے، ہدایت لینا ہے، اللہ کی طرف سے عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو اب یہاں جہاں ہم کو ایک عموماً ایک عام مفہوم ہر سورے کا معلوم ہے، اب اس مفہوم پر غور و فکر تدبر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس سورۃ الفیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا، کعبۃ اللہ کے دشمن کا انجام کیا ہے اللہ نے بتایا۔ تو آئیے آج انشاءاللہ اس سورہ فیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کعبۃ اللہ، سب سے پہلی مسجد اس دنیا کی، سب سے پہلا عبادت خانہ اس دنیا کا، اس کو اللہ نے کیسے بچایا، انشاءاللہ آج اس سورے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس سورے کی شروعات جس پیارے انداز سے، اللہ سے پیارا انداز کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہم کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ نعوذ باللہ تو شرک ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز سے پہلی ہی آیت میں کیا کہا اللہ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ ربو کا جو لفظ یہ سورہ فیل میں ہے، یہ اصل پورے سورے کی جان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں آمد ہی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہی پہلے جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اور کیسے اللہ نے اپنے گھر
کعبۃ اللہ کی مکے والوں کے اللہ نے یہ کیسے حفاظت کی، اس کا تذکرہ اللہ پہلی آیت میں کر رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح اللہ نے کعبۃ اللہ کے دشمن کا انجام کیا ہے، کیسے اللہ نے ان اصحاب فیل کا حشر کیا ہے۔ الگ الگ مفہوم میں ہم کو اس کو سمجھنا ہے۔ کیا آپ کو تو معلوم ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کیا کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ۔ اب آپ غور کیجئے، آج کے حالات میں کوئی اگر جو سونامی آئی تھی چند سال پہلے، یا بڑے جو مشہور زلزلے ہوتے ہیں، یا کوئی مشہور حادثہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو اس کی تفصیلات ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ارے پتہ ہے نا وہ جو سونامی آیا تھا، تو اب سونامی کا لفظ آپ کے ذہن میں آتے ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے وہ سونامی کہاں آئی، کتنے لوگ مرے۔ ایک موٹے معلومات سب کو ہوتے ہیں۔ بڑے جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ جنگیں کب ہوئی، کیسے ہوئی، کن کے بیچ ہوئی، یا بڑے بڑے جو آگ لگی کہیں پر زلزلہ آ گیا، کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے لوگ مرے، ایک جو عام طور پر جو نیوز ہوتی ہے، یہ آپس میں ہم اس کی ڈیٹیل زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہم کو سب کو معلوم ہے، بس اتنا کہتے ہیں کہ معلوم ہے نا، وہ تو معلوم ہے نا۔ تو ویسے ہی جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے پیارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصحاب فیل کا مکمل واقعہ آپ کو قرآن میں نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ عرب قوم کو معلوم ہے وہ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے، اچھی طرح ان کو معلوم تھا۔ ایئر آف دا ایلیفنٹ اس کو کہتے تھے، وہ سال ہاتھی کا، فیل والا سال تھا وہ۔ اس طریقے سے اس سال کو یاد رکھتے تھے جبکہ کعبۃ اللہ کے دشمن کعبے کو ڈھانے آئے تھے، نعوذ باللہ، اور کیسے اللہ نے ان کا خاتمہ کیا۔ تو اگر آپ غور کریں گے، سیدھا سیدھا اس کی ہم قرات کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم پڑھ لیں گے، تو اس پر غور کرنے والی کیا بات رہ گئی۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ سب ہم اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے 5 آیتوں میں ہدایت ہمارے لیے کیا ہے۔ اور یہ ہدایت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو تاریخی واقعہ، یہ جو حادثہ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی کوشش کی، جو آج بھی ہو رہا ہے۔ یمن کے ہی لوگوں نے کیا، اس سال، اس مہینے، پچھلے مہینے کیا، پھر 1 سال پہلے انہوں نے پھر سے کوشش کی، اللہ نے کوششوں کو ناکام کر دیا۔ تو تمام چیزیں جڑی ہوئی ہے کعبۃ اللہ سے، تمام چیزیں جڑی ہوئی ہے مکۃ المکرمہ سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کعبے کے اللہ نے کیسے حفاظت کی اور اس میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی تاریخ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، ہسٹری کا ایک پہلو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے، ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر ہسٹری کو بڑا بورنگ سبجیکٹ مانتے ہیں، لیکن جو قرآن میں آئی ہے اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اس کا تعلق ہماری ہدایت سے۔ تو یہ تھوڑی ہسٹری ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں ایک ورلڈ میپ آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ یہ اصحاب فیل کا واقعہ آیا کیسے وجود میں۔ یہ ورلڈ میپ آپ سب کو دکھ رہا ہے، سعودی عربیہ یہاں پر ہے، دکھ رہا ہے آپ سب کو، سعودی عربیہ یہاں پر ہے۔ سعودی کے ساؤتھ میں، شمال میں آپ دیکھیں گے یمن آتا ہے، یمن علاقہ آپ سب کو معلوم ہے۔ سعودی کے اوپر ایران، عراق، یہ پورا فارس کا علاقہ، پہلے اس کو کہا جاتا تھا پرشین امپائر، جیسا آج یو ایس جو ہے سپر پاور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ جو پرشین امپائر یہ پورا حصہ تھا، رومن امپائر اس طرف تھا، تو یہ 2 سپر پاورز اس وقت کے تھے، یہ ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ افریقہ کا کانٹیننٹ آپ دیکھ رہے ہیں پورا، افریقہ میں یہاں پر ایتھوپیا نظر آ رہا ہے آپ کو، بیگنی رنگ کا ایتھوپیا، یہ ایتھوپیا ہے۔ تو ہم لوگ کو کتنی جگہ اب معلوم رکھنا ہے؟ سعودی عربیہ میں مکہ ہے، ہم کو معلوم ہے۔ سعودی کے نیچے کیا آ گیا؟ یمن آ گیا۔ سعودی کے اس طرف آپ افریقہ میں ایتھوپیا دیکھ رہے ہیں۔ سعودی کے اوپر پرشیا اور روم، یعنی فارس اور روم کی پوری تہذیب، ان کا جو تمدن تھا، پورا سپر پاور اس دنیا کا اس وقت وہی تھا۔ تو یہ چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو یمن کا علاقہ آپ نے دیکھا، یمن کہاں ہے؟ سعودی کے نیچے ہے۔ سورہ بروج، جب ہم جتنے لوگ اس وقت سورہ بروج میں موجود تھے، اور انشاءاللہ جب یوٹیوب پر سورہ بروج کی تفسیر پر میں نے جب لیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ بروج کی آیت نمبر 4 سے لے کر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب العقود کی بات کی ہے۔
اس کا تعلق صرف فیل سے، اس کو اچھے سے سنیے آپ لوگ. اصحاب اخود کون ہے؟ اصحاب فیل کی بات ہو رہی ہے. اصحاب اخود کون ہے؟ اصحاب اخود وہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے لعنت بھیجی سورہ بروج میں. یہ اصحاب اخود کون تھے؟ یمن کے علاقے میں جب عیسائی پورے لوگ تھے، ان کا بادشاہ عیسائی تھا ذو نواز جس کا نام تھا. یہ ذو نواز نام کو اچھے سے یاد رکھ لیجیے. یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواز تھا. وہ عیسائی اور وہ پولیتھیس تھا، وہ بت پرست تھا، اور اس کے پورے ماننے والے عیسائی، وہ خود بھی عیسائیت سے متاثر. بہرحال تھوڑا عیسائیت بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. اس علاقے میں یمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پادری کو ہدایت دی، وہ توحید پرست ہو گیا. اگرچہ عیسائی کہلاتا تھا لیکن اللہ ایک کو مانتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا. اس پادری سے ایک چھوٹا بچہ متاثر ہوا. اس چھوٹے بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس چھوٹے بچے کے بارے میں جب معلوم ہوا ذو نواز کو کہ یہ توحید پرست ہو چکا ہے، ذو نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بچے کا میں قتل کر دوں گا تاکہ اب اللہ کی عبادت نہ ہو، میری عبادت ہو. وہ پورا واقعہ پیش آیا جہاں پر ذو نواز نے اس بچے کا قتل کروا دیا. جس طریقے سے قتل ہوا ایک بہت لمبی کہانی ہے. ہماری ٹاپک آج سورہ فیل، اس کی لمبی کہانی آپ سورہ بروج کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. ہوا یہ پورے کہانی میں کہ جب وہ بچہ مر گیا، اس بچے کا رب، اللہ کو جو بچہ رب مانتا تھا، تمام وہ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے، تقریباً 20,000 لوگ جو عیسائی تھے، ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا یہ سمجھ کر کہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، یہ بچے جس کو رب کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ جو 20,000 ہے ذو نواز یمن کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے قتل شروع کر دیا. کیسے کیا؟ ایک بڑی ڈچ اس نے کھدوائی، آگ لگوائی، پونوں کو اس میں ڈال دیا. تو یہ یمن کا تھا. یہ قصہ ہے نجران کا، لیکن تھوڑا سا معاف کرنا، نجران سعودی میں آتا ہے. سعودی پہلے دیکھیے، آج پورا جو سعودی عربیہ ڈیوائیڈڈ ہے، الگ الگ جو اس میں سٹیز ہے، یہ پہلے حجاز اور نجران کہا جاتا تھا اس کو. تو یمن کا یہ جو ذو نواز ہے، اس نے نجران کے عیسائیوں کا ایسا قتل کیا قبضہ کر کے. کیوں کیا؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. تو یہ جو 20,000 عیسائیوں کا قتل ہوا ہے، اس میں سے ایک بچ کر کہاں گئے؟ ایتھوپیا گئے. ایتھوپیا میں نے بتایا افریقہ میں، حبشہ اس کو کہا جاتا تھا. وہ گیا حبشہ کو. کیوں گیا حبشہ کو؟ کیونکہ وہ پہلے روم کی طرف گیا. روم کے بادشاہ نے کہا کہ ایتھوپیا تمہارے قریب ہے، وہاں سے تم مدد لے لو. ہو گیا. یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا پتا ہے؟ کیونکہ جب حبشہ میں یہ نوجوان آیا اور کہا کہ دیکھو وہاں قتل عام ہو رہا ہے، عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے. اور ایک چیز بھی بتا دوں کہ 20,000 جو قتل ہوئے، یہ لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے، تب یہ عیسائی نہیں رہے. اسلامی اعتبار سے مسلمان تھے جن کا قتل ہوا، لیکن وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ ان کو عیسائی سمجھتا تھا. تو اس نے سمجھا چلو عیسائیوں کا قتل ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے 2 گورنرز یمن کو بھیجائے ذو نواز کو مارنے کے لیے. کس نے بھیجائے؟ حبشہ کے بادشاہ نے ذو نواز کو مارنے کے لیے 2 گورنرز بھیجائے. ایک کا نام ارکت، دوسرے کا نام ابراہا. ابراہا کون ہے؟ جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے اس نے ارادہ آگے کیا. تو تھا کہاں کا؟ یہ حبشہ کا تھا، ایتھوپیا کا تھا. یہ آیا کس ارادے سے یمن کو؟ ذو نواز کا قتل کرنے. یہ اور اس کا ساتھی جو ہے ارکت نامی جو ساتھی ہے، یہ دونوں آئے یمن کو. اس کو ڈھونڈا، پوری اپنی آرمی کے ساتھ یمن میں آئے، ذو نواز کا قتل کر دیا. یمن پر اب قبضہ ہو گیا. یہاں تک بات ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی. مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ایتھوپیا سے مدد مانگی، یمن کو آئے، اس کو قتل کر دیا. اب یمن پر قبضہ کس کا ہے؟ 2 گورنرز آئے ایتھوپیا کی طرف سے. جیسے دیکھیے اب برٹش رول جب تھا ہمارے یہاں، تو برٹش سے وائس رائس آتے تھے، یہاں پر قبضہ کیا انہوں نے، گورنر یہاں پہ کیا. تو حبشہ سے جو آئے 2 گورنرز ارکت اور ابراہا. اب ابراہا کو آیا کہ دیکھو 2 گورنرز کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، ایک کافی ہے، تو لہٰذا تم بنو گے یا میں، تو ہم ایسا کام کرتے ہیں، خون خرابہ نہیں کریں گے، ہم دونوں آپس میں لڑائی لڑ لیں گے، جو مر گیا وہ ختم، جو جیت گیا وہ اکیلے گورنر ہو جائے گا یمن کا. ابراہا تھا بڑا چالاک. اب دیکھیے جس کے ارادے ایسے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے والا ہے آنے والے دنوں میں، وہ کیسا شخص ہوگا؟ اچھا تو نہیں ہوگا، بڑا بدکار ہوگا، بڑا ہی ذلیل ہوگا. تو یہ شخص نے کیا کیا؟ چیٹنگ کی، اس نے غداری کی. اس نے کیا کیا؟
کہا کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں گے, جو جیت گیا گا وہ یمن کو رول کرے گا, لیکن اس نے کیا کیا, ابرہا نے اپنے ایک ساتھی کی مدد لی اور اپنے اس دوسرے گورنر کا قتل کر دیا, اور اب یمن کا اکیلا گورنر کون ہو گیا, ابرہا ہو گیا. اب ابرہا نے دیکھا, پہلے سے اچھی نظر نہیں تھی مکے والوں کی طرف, حجاز کے علاقے کی طرف. اس نے غور کیا کہ یہ لوگ جو مکے والے ہیں, یہاں پر دنیا کے کونوں کونے سے لوگ جا رہے ہیں, کعبۃ اللہ ہے وہاں پر اسی لیے. اور اصل اس کا یہ کوشش تھی, یہ نظر تھی کہ مکہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرح سرو کرتی تھی. کیسے؟ اب دیکھیے چاروں طرف جو سمندر ہے, روٹ ایک یمن کی طرف سے آ رہی ہے, ریڈ سی جدہ کو لگا ہوا ہے, سمندر کا ایک کینل, یہاں ایک سمندر کا ایک جو ٹریڈ کرنے کا سسٹم ہے یہاں سے ہے. تو انٹرنیشنل آپ دیکھیے ایکسپورٹ امپورٹ کا جو کاروبار آج دنیا میں ہو رہا ہے, اس وقت کیسا تھا, الگ الگ ممالک سے یمن کو آتا, یمن سے مکے کے ذریعے شام کو جاتا, سیریا کو جاتا, سیریا سے پوری دنیا میں پھیلتا وہ مال. تو مکہ ایک تو مقدس جگہ, لوگ آدھے عبادت کرنے, ٹھیک ہے شرک کرتے وہ الگ سبجیکٹ ہے, لیکن ایک بڑا مقدس اس کو لیتے, کفر کرنے والے بھی اس کو مقدس لیتے. پھر تو توحید پرست ہے, توحید پرست اپنی جگہ ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر یہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں مکے میں, کعبۃ اللہ کی وجہ سے جمع ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہی دعا کی تھی جب حاجر علیہ السلام کو چھوڑا, اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا, 3 دعائیں جو مانگی, جو آنے والے سوروں میں انشاءاللہ تفصیل میں بتاؤں گی. ایک دعا کیا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے, اے اللہ مکے والوں کے لیے دنیا کے ہر دل میں, دنیا کے لوگوں کے دلوں میں مکے والوں کے لیے محبت ڈال دے. یہ دعا کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو اب دیکھیے آج اگر آپ کو کوئی معلوم ہو جائے کہ کوئی مکہ کا شہری ہے, کوئی بچی مکے میں ہے, تو آپ کی عزت کیسے, ارے مکے میں ماشاءاللہ. تو عزت کیوں ہے؟ ایک تو کعبۃ اللہ سے ہے, ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکے والوں کے لیے دو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے. تو اب اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ پوری جو تجارتی شاعر ہے, جو روٹ جا رہی ہے پوری بزنس کی, ٹرانزیکشنز کی, یہ مکے کی تھرو ہے, اور وہاں کعبۃ اللہ کو لوگ بڑا مانتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, یہ دیکھیے اصحاب فیل کے واقعے کے لیے بڑا اہم ہے جاننا, کیونکہ اسی نے ارادہ کیا ہے. ابرہا نے کیا کیا, یمن میں اپنے ایتھوپیا کے بادشاہ سے اجازت لے کر بہت بڑا کلیسا بنایا. کلیسا کیتھیڈرل کس کو کہتے ہیں, بڑی سی چرچ تعمیر کی, جس کو عرب لوگ خلیس کہتے تھے. یعنی اتنی بڑی تعمیر کی کہ اگر تم اس کو دیکھو گے تو کہیں سر سے ٹوپی نہ گر جائے, اتنی بڑی عمارت. اور اب اس نے پبلسٹی شروع کر دی کہ دیکھو تم لوگ کعبۃ اللہ کیوں جاتے ہو, وہاں مکے میں کیوں جاتے ہو, تم یہاں آ جاؤ یمن میں میں نے بنا دیا, اب اس کا طواف کرو. اس کو اس نے کعبۃ الیمانی بھی لقب دے دیا تھا, تاکہ لوگ یمن میں آنا شروع کر دیں اور یہاں سے اب تجارت اور ہر چیز, یہاں پر آرام کی چیزیں یہاں سے شروع ہو جائیں. ارادہ کیا ہے دیکھیے, اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ اس کلیسا میں, اس چرچ کو, کعبے کو جانے سے اچھا اس چرچ کو آ جائیں, ہم کو بھی لوگ مل جائیں گے, تجارت کا سامان آ جائے گا, امپورٹ ایکسپورٹ ہمارا اچھا ہو جائے گا. یہ اس کا اصل مقصد تھا. دشمنی تو کعبۃ اللہ سے تھی ہی اس کی, کیونکہ تھا نہیں مسلمان. تو اب اس ارادے سے اس نے چرچ بنوایا. جیسے ہی عرب قوم کو یہ بات پتہ چلی, بڑے غصے میں آ گئے کہ ہمارے کعبۃ اللہ سے ہماری عزت ہے, اس کعبے کی توڑ میں اس نے یہ چرچ بنوا دیا. تو 3 روایتیں آتی ہیں کہ کیونکہ اس نے چرچ بنوایا. ایک روایت یہ آتی ہے, چند عرب مکے سے یا پھر اس حجاز کے علاقے سے نکل کر کعبۃ اللہ کے پاس جو تھے, مکے والے جو تھے, وہاں سے نکل کر یمن میں آئے اور اس چرچ میں غلاظت کر دی اور وہاں سے چلے گئے. یہ ایک روایت آتی ہے کہ بے حرمتی کی اس کے کلیسا کی, اس کی اس چرچ کی. دوسری روایت آتی ہے کہ چند عرب آئے, اس چرچ کو آگ لگا دی اور چلے گئے. تو جس سے ابرہا کو بڑا غصہ آیا کہ ٹھیک ہے, پرووک کیا گیا, دیکھو کعبۃ اللہ بنائے, اس کی توڑ میں یہ بنائے, دیکھو تمہارے کعبہ یمانی کو, اس چرچ کو ہم رہنے نہیں دیں گے, آگ لگا دی. 2 روایتیں آتی. تیسری روایت آتی ہے کیونکہ اب اس کو کعبۃ اللہ کو ڈھانا تھا, نعوذ باللہ, کعبۃ اللہ کو ختم کرنا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. تو تیسری روایت مورخین یہ لکھتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ خود ابرہا نے یہ سٹیج کیا ہے. خود ابرہا نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا اس چرچ کو گندا کر دو, تم اس کو آگ لگا دو, الزام عربوں پر ڈال دیں گے. 3 روایتیں آتی ہیں تاریخی. بہرحال تینوں بھی حساب کو اگر ہم لے لیں, چرچ کو تو برباد کر دیا گیا, اس کو
بلڈوز کر دیا گیا، تمام ہر حساب سے برباد ہو گئی۔ اب ابراہا نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ عربوں نے ہی کیا ہے، اب لہٰذا مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اصحاب فیل کا یہ واقعہ ہے۔ جیسے ہی وہ شروع ہوا جانے کے لیے، اصحاب فیل کیوں کہا اس کو؟ فیل کے لوگوں کے بارے میں، ہاتھی، ہاتھیوں کو لے کر گیا۔ تو ہاتھیوں کو کیوں لے کر گیا یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کی دو وجوہات، اس کو دو چیزیں دماغ میں آئی۔ پہلی چیز، عرب میں آپ کو ہاتھی نہیں ملیں گے، عربیہ میں آپ کو ہاتھی نہیں ملیں گے، تو اس نے سوچا کہ ہاتھی اگر لے کر جاؤں گا تو وہاں کے جو اونٹ وغیرہ ہے وہ ڈر جائیں گے اور دیکھیں گے یہ کون سی مخلوق ہے، دیکھیں ایک چیز، ایک جانور عام ہی نہیں ہے وہاں پر، کو دیکھ کر ڈر جائیں گے جانور، دوسرے جانور، تو پریشان ہو کر مکے والوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یہ ایک ہے۔ دوسرا اس نے سوچا کہ ہاتھی کیونکہ بڑا مضبوط وزن جانور ہے، اگر یہ لوگ کعبۃ اللہ کو جب میں ڈھانے آؤں گا، اس کو ختم کرنے آؤں گا نعوذ باللہ، تو یہ لوگ اگر کعبۃ اللہ کا دروازہ لگا دیں گے تو ہاتھی ہمارے کام آئے گا اس کو توڑنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ دو ارادے اس نے کیے، آگے بڑھا، راستے میں الگ الگ مکے کے عربوں کے قبیلوں سے گزرا، کئی عربوں نے مخالفت کی، قتل عام ہوا، یہاں تک کہ وہ طائف تک پہنچ گیا۔ مکے کے قریب طائف جو علاقہ ہے، طائف تک پہنچ گیا۔ طائف میں اس کو دو قسم کے لوگ ملے، ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کو مت مارو، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کعبے کو اٹھانا چاہتے ڈھاؤ نعوذ باللہ، ہم آپ کو مخالفت نہیں کریں گے، آپ جو دل جاتا ہے کر لیجئے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے مخالفت کی اور ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس میں ایک شخص تھا ابو رغال نام کا، طائف کا یہ بندہ، اس نے کیا کہا، دیکھو میں ڈھانے تو نہیں چلوں گا تمہارے ساتھ، نعوذ باللہ، دیکھیے بک گیا۔ اس نے کہا ڈھانے تو نہیں چلوں گا لیکن مکے کا راستہ تم کو بتا دوں گا، تم جائے جو چاہے کر لو۔ اب طائف سے نکلا کون؟ ابراہا نکلا اپنی پوری فورس کے ساتھ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی فورس جو پوری آرمی تھی، 36 سے 37 اس کے ہاتھی تھے۔ مین ہاتھی خود کا جو تھا ابراہا کا، اس کا نام محمود رکھا گیا تھا، وہ خاص طور پر حبشہ سے منگایا گیا تھا، ایتھوپیا سے منگایا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور 50,000 کی آرمی اس کی تھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیا اس آرمی کے ساتھ، طائف کو گیا، طائف سے اب آ رہا ہے مکے کی طرف، اور اس نے اپنا جو کیمپ کیا ہے، جہاں پر اس نے ٹھہراؤ اپنا رکھا ہے، مینا اور مزدلفہ کے بیچ کے میدان میں اس نے کیا۔ آج بھی سعودی گورنمنٹ اس میدان کو انہوں نے سیل کر دیا، بتانے کے لیے لوگوں کو کہ یہاں پر ابراہا نے اپنی آرمی کو کیمپ کروایا تھا۔ یہاں پر کہاں پر آ گیا؟ مکے کے قریب آ گیا ہے۔ مکے میں اس وقت کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذمہ، کعبہ کے جو پاسباں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ چنا ہے کعبے کی حفاظت کے لیے، قریش قبیلے کو جو چنا ہے، اس وقت جو قریش کے قبیلے کے سردار تھے عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب دادا، ابو طالب چاچا ہے، عبد المطلب دادا تھے، قریش کے سردار ہے۔ تو اس نے ابراہا نے کیا کیا، جب جیسے ہی وہاں آ گیا، کہاں پر؟ مینا مزدلفہ کے بیچ میں، مکے کے قریب جب آ گیا، جتنے بھیڑ بکریاں جو جانور تھے الگ الگ لوگوں کے، مکے والوں کے، اس نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کو پتا چلا کہ ایک فلاں وادی میں مکے کی 200 اونٹ ہے، ان پر بھی قبضہ کیا۔ وہ 200 اونٹ کس کے تھے؟ عبد المطلب کے تھے۔ تب جو غریب لوگ ہیں مکے کے، عبد المطلب کے پاس آئے، عبد المطلب آپ تو قریش کے قبیلے کے سردار ہیں، آپ کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذمہ آپ کو ملا ہے، دیکھیے ہمارے جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو ابراہا نے قبضہ کر لیا، ہم جئیں گے کیسے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ روئے دھوئے اور ان کو سمجھایا۔ عبد المطلب نے کیا کیا، خود کی 200 اونٹ بھی کس کے قبضے میں ہے؟ ابراہا کے قبضے میں۔ اب دیکھیے ایک سپر پاور کی طرف سے ایک چیز ہو رہی، جیسا آج آپ دیکھیں گے جو سپر پاورز ہے، کون سوچے گا ان کے بارے میں کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک کر سکتا ہے کیا؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز ہے، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں آپ کا تصور ہی الگ ہو جائے گا۔ جس کے پاس زیادہ آرمی ہے، زیادہ ملٹری ہے، وہ سب سے امیر، سب سے پاورفل ہے وہ۔ تو اس بار کیا ہوا، جب ابراہا آ گیا وہاں پر، عبد المطلب کو بلایا گیا، سرنڈر کرایا گیا، سمن کرایا گیا، یا عبد المطلب نے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے پہلے ان سے۔ عبد المطلب آئے، اور عبد المطلب آنے سے پہلے ابراہا، دیکھیے انسان کی سوچ، ابراہا نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ قریش کے قبیلے کا سردار ہے،
ہتھکڑیاں اس کے لیے تیار رکھ لو, اس کو ہم بلائیں گے اور وہ بڑا ظلم محسوس کرے گا اپنے آپ پر, اور ہم بات کریں گے. دیکھیے ایک اوور پاور ہو چکا ہے ابراہ. عبد المطلب جیسے ہی داخل ہوئے اس جگہ پر, وہاں پر ایک سٹیج کی طرح بنا ہوا تھا, ابراہ بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی ابراہ کی نظر عبد المطلب کے چہرے پر پڑی, اللہ نے بڑا نورانی چہرہ, بڑا پیارا چہرہ عبد المطلب کو دیا. ہے دادا کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جیسے ہی نظر پڑی اس کے دل کو اللہ نے پتہ نہیں کیسے پلٹایا. وہ اتنا زیادہ متاثر ہو گیا عبد المطلب سے کہ اپنے اس سٹیج سے, اپنی اس کرسی سے اٹھ کر نیچے عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت شروع کر دی. اب دو ہیڈز کے بیچ میں بات ہو رہی ہے. عبد المطلب نے کہا کیوں آئے ہو کعبہ ڈھانے کے لیے؟ کعبے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نے کہا کہ نہیں, ہماری جو یمن کی کلیسا جو چرچ ہے اس کی ساتھ بے حرمتی کی عربوں نے. تب تھوڑی بہت جیسے ڈپلومیٹک ٹاکس ہوتے ہیں, عبد المطلب نے سمجھایا کہ کس کو پڑی ہے تمہارے اس کعبے یمانی کو ڈھانے کے لیے, تو اس کو توڑنے کے لیے. ہم ہمارے کعبے میں ہیں, ہم ہمارے اس کعبے میں بڑا خوش ہیں, وہاں پر آ کر غلاظت کیوں کریں گے؟ کچھ منطقی اعتبار سے عبد المطلب نے سمجھانا شروع کیا. پھر اس نے کہا کہ نہیں, میں تو ڈھاؤں گا کیونکہ تم لوگوں نے بے حرمتی کی. بات چیت پوری ہوئی. آخری میں عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں جو کرنا ہے تم کرو, میرے جو 200 اونٹ پر تم نے قبضہ کیا ہے وہ میرے واپس کر دو. ابراہ نے کہا جتنی عزت میرے آنکھوں میں تمہارے لیے بڑھ گئی تھی وہ پوری گھٹ چکی ہے. کیوں؟ کہا کیوں گھٹ چکی ہے؟ میں سمجھا تھا کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذمہ جس کو لوگوں نے دیا ہے وہ آ کر کہے گا, اپنے کعبۃ اللہ کی بات کرے گا کہ کعبۃ اللہ کو مت ڈھاؤ, کعبۃ اللہ ہمارا ہے, اس پر بحث کرے گا. تم تو اپنے 200 اونٹ کے پیچھے پڑ گئے. کون پڑ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے یہ بات ہو رہی ہے. عبد المطلب نے بڑا پیارا توحید والا جملہ ادا کیا. عبد المطلب نے کہا میں نے تو تم کو سمجھایا کہ مت ڈھاؤ اس کعبے کو, اس کعبے کو کوئی ڈھا نہیں سکا, نہ کوئی ڈھا سکے گا آگے. تم کیوں اس کی کوشش کر رہے ہو؟ تم نہیں سنے, تو لہذا میں میرے 200 اونٹ لینے آئے ہو. کیوں؟ کیونکہ ان 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں. کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ابراہ نے جتنا پیارا توحید پرست جواب عبد المطلب نے دیا, اتنا ہی زیادہ کفریہ جواب ابراہ نے دیا. ابراہ نے کہا نعوذ باللہ, کیا تمہارے اللہ کے پاس وہ پاور ہے کہ مجھے روکے کعبہ ڈھانے کے لیے؟ نعوذ باللہ. عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو جس نے یہ کوشش کی وہ بچا نہیں, اب جواب تم کو معلوم ہو گیا. چلے گئے اپنے 200 اونٹ لے کر. تمام مکے والوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی استطاعت ہے نہیں, ہم ان 50,000 ان 30 جو 40 جو ہاتھیوں کے ساتھ آئے ہیں ابراہ, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا ہم وادیوں کے پیچھے چھپ جائیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے. تو اس سے پہلے وہ کعبۃ اللہ کے پاس گئے, کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی, اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیجیے. کئی عرب اشعار اس میں موجود ہیں جو ابو مطلب نے پیارے جملے ادا کیے, اے اللہ آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں. خوب اللہ سے دعائیں کی اور پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ گئے. اس واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کس طرح کیا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیسے اصحاب فیل کا کیا کیا ہے, کیا ان کا حال کیا ہے. کیا ہوا اس میں؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ان کی جو پلاننگ تھی, قیدہ تھی, ان کا فریب, دھوکہ, ہر چیز انہوں نے کی. دیکھیے 50,000 کس کو بولیں گے؟ اس مکے میں آ گئے, کعبۃ اللہ کے قریب جانے کو ہے. اللہ نے کہا کہ انہوں نے جو بھی تدبیر کی ہوگی, اللہ کی تدبیر ان کے سامنے ٹکنے ہی نہیں سکتی. تو اللہ ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں, وقت کی کسی بھی طاقت کو تم آگے لا لو, تم مسلمانوں کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دنیا کی طاقت تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتی. سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. اس سورے میں اللہ ہم کو یہ ہدایت دے رہے ہیں. کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, ان کی جو پلاننگ تھی اس کو کیسے ہم نے ذلیل کر دیا, کیسے ان کو ہم نے برباد کر دیا. کیسے کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. چڑیوں کے بارے میں, ابابیل کے بارے میں ہم نے سنا. اب سوچئے اتنا بڑا جانور ہاتھی ہے, اللہ نے چھوٹی چڑیوں کو بھیجا
جدہ کے علاقے سے کہا جاتا ہے کہ جدہ کے علاقے سے ان چڑیوں کو بھیجا گیا. ابابیل یعنی جھنڈ کے جھنڈ آتے گئے. 3 کنکریاں. کیسی کنکریاں؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. یہ معمولی کنکریاں نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ عرب میں تاریخ میں آج تک ویسی کنکریاں نہیں پائی گئی جو ابابیل لے کر آئی ہیں. مکے کی چیز ہی نہیں تھی، نہ کبھی پہلے تھی نہ اب ہے. وہ کیسی تھی؟ بیک کلے جس کو کہتے ہیں. مٹی کو گرم کر کے، اس کو پورا گرم کر کے جو بنایا گیا ہے، ویسے آگ کی طرح ایسی مٹی، دکھنے کو تو مٹی لگ رہی ہے، اس کو گرم کر کے بنایا گیا ہے. اس کو مٹی سے پتھر بنائے گئے. وہ جب پتھر پڑھے، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے جتنے اصحاب فیل تھے، جتنے لوگ ارادے سے آئے ابراہہ کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے، نعوذ باللہ، جیسے ہی ان کے سر پر وہ کنکری پڑھی، جسم کے نچلے حصے سے وہ کنکری باہر نکلی. جس ڈائریکشن میں آتی وہ پتھر، اپوزٹ ڈائریکشن سے باہر نکلتی. اور وہ ایسے پتھر تھے، دکھنے کو تو پتھر دکھ رہے ہیں، لیکن تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ انسان پگھل جاتے اس سے. انسان، ہاتھی، ہر چیز چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بارش سے، چھوٹے چھوٹے ابابیل سے پورے کے پورے برباد ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ چند وہیں کے وہیں مر گئے. چند جو ابراہہ کے ساتھ آئے تھے سپاہی، وہیں کے وہیں مر گئے مکے میں. چند کو ان ابابیل نے اتنا بھگایا یہاں تک کہ یمن اور حبشہ تک چلے گئے، وہاں جا کر مرے. ایسے پتھر جس سے پگھل جائے. اور خود ابراہہ بھی بھاگتے بھاگتے یہاں تک یمن کے قریب آ گیا، پھر وہ مر گیا. یمن کے لوگوں نے سوچا کہ کوئی تیر کا نشان ہے، کوئی تلوار کا نشان نہیں، یہ مرا کیسے؟ پگھل کر مر گیا. تو ضلالت والی موت نصیب ہوئی. کیسے ہو گئے وہ؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھونسے کی طرح. تو یہ سب سے ہم کو ملتا کیا ہے؟ کیسے عبد المطلب نے اللہ پر توکل کیا تھا، کیسے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے لیے جو گھر اللہ نے قائم کیا ہے، کعبۃ اللہ، جو سب سے پہلا گھر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں آپ دیکھیں گے، سب سے پہلی عبادت گاہ جگہ اللہ نے جو مقرر کی ہے انسانوں کے لیے، اس کی حفاظت اللہ نے کیسے کی ہے. اور اس واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد رب العالمین نے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے ماشاءاللہ. آپ دیکھیے اللہ کا پیغام کیسا ہے اس قرآن میں. اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے جو کمبخت آیا اس کا ہم نے یہ حال کیا. آپ کو ہم ہمارا آخری نبی اور رسول بنا رہے ہیں، آپ کے پاس اس ہدایت کی کتاب نازل کر رہے ہیں. کیسا اللہ آپ کو بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ اتنا بڑا پیغام ان 5 آیتوں میں سمیٹ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کیسے اللہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ حفاظت کرتے ہیں اپنے کعبے کی، اللہ حفاظت کرتے ہیں مسلمانوں کی، اللہ حفاظت کرتے ہیں ہماری عزتوں کی، جب ہم اس توحید پر ہیں. اور یہ جو کعبہ ہے جو ہمارے یہاں اتنا زیادہ مقدس ہے، اب دیکھیے ہم میں سے کتنے ہیں جو اب تک مکے کو جا چکے ہیں؟ 1 بار گئے ہیں، 4 بار گئے ہیں، 20 بار گئے ہیں، پھر تمنا ہوتی ہے کعبے کو جانے کے لیے، پھر کیا تمنا ہوتی ہے مکے کو جانے کے لیے. اور جو آج تک نہیں جائے ان کی آنکھیں ترس جاتی ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے. بار بار یوٹیوب پر دیکھ لیں گے، پھر آتا ہے کہ اللہ مجھے اس کعبے کے پاس بھیجا دیجیے، اے اللہ مجھے مکے کو بھیجا دیجیے، اے اللہ طواف کرا دیجیے، اے اللہ عمرہ کرا دیجیے. جو ہم نے حج نہیں کیے ہیں، جیسے ہی حج کا موسم آتا ہے ہمارے دل میں آتا ہے اللہ اس بار میرا حج کرا دیجیے، اے اللہ اگلے سال مجھے حیات رکھیے تاکہ میں حج کروں. یہ پوری محبت کعبے کے لیے ہماری ہے، جو ایک دوسرے کی آج ہم عزت ہو جائے. کعبے کی بات آ گئی، بے شک ہمارے لیے بڑا مقدس ہے، بے شک وہ لگاؤ بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دے رہے، اس کعبے کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل کو بھیجا. تم مسلمان ایک دوسرے کی عزت اچھالو گے تو قیامت میں تم کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اب ہم کو ہدایت کیا مل رہی ہے اس سورے سے؟ کہ اللہ پر توکل رکھیں، چاہے دنیا میں کتنے بھی فتنے آ جائیں، کتنا زیادہ اسلام کے پر تانے آ جائیں، کتنے بھی اسلام کے خلاف والی حرکتیں ہو جائیں، مسلمانوں کو قتل عام ہو، مسلمانوں کو جگہ جگہ پر مارا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، ہم اس قرآن حدیث کو، اس قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے.
ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں کیا کہا؟ یا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کام کیا ہے دنیا میں؟ رسول کا کام صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کیا بتایا؟ بلغ ما انزلہ، اس کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تبلیغ لوگوں میں کر دو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا اگر آپ نے ایسے نہیں کیا فما بلغ، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ واللہ، اور اللہ آپ کی حفاظت لوگوں سے کریں گے۔ کعبے کی حفاظت کرنے والے، دنیا کی ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والے، آپ اس قرآن کو لوگوں میں عام کرنے والے بن جائیے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں، اور آپ سب کو اگلے ہفتے دوبارہ اسی طرح ٹھیک 4 بجے جمع ہونے کی دعوت دیتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن